شامدلی نے ایک اعلیٰ ترین امریکی شخصیت کی پاکستان آمد کا انکشاف ہوا ہے اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو امریکی شخصیت ہے وہ خاص طور پر پاکستان اور ایران کے درمیان جو اس وقت بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں اس سلسلے میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ہدایات لے کر پاکستان آ رہے ہیں تاکہ وہ تمام نکات جس کے اوپر ممکنہ طور پر اس مہینے کے آخری ہفتے میں ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہونی ہے اس کو کانکریٹ بنیاد پر آگے بڑھایا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ شخصیت ممکنہ طور پر امریکن سینٹ کام کے کمانڈر ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان آئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ خبر موجود ہے کہ امریکن ایئر فورس کا خصوصی طیارہ C-40B کلپر جس کا رجسٹریشن نمبر 0015-01 اور کال سائن سیم 281 ہے، وہ کل رات گئے امریکہ کی اینڈریو ایئر بیس سے روانہ ہوا اور اس کے بعد یہ طیارہ اپنے روٹ پر سفر کرتے ہوئے ترکیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور ترکیہ کی فضائی حدود میں اس کی آمد اور وہاں سے جو اس کا اخراج ہے اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو امریکن ایئر فورس کا خصوصی طیارہ ہے یہ پاکستان کی فضائی حدود میں بھی داخل ہوا ہے۔ فلائٹ ریڈار ڈیٹا اور اوپن سورس فلائٹ ریڈار 24 ایپ نے اس جہاز کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ شیئر کیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس فلائٹ ریڈار ڈیٹا کے مطابق یہ جو خصوصی طیارہ ہے امریکن ایئر فورس کا یہ پاکستان میں لینڈ بھی ہوا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے نہیں کہ امریکی شخصیت پاکستان آئی ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ تہران سے بھی ایرانی ایئر فورس کے زیر انتظام جہاز RJ-85 نے تہران سے پرواز بھری ہے۔ اگرچہ تہران سے آنے والے اس جہاز کا اوپن سورس فلائٹ ریڈار ڈیٹا دستیاب نہیں ہے، ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہران سے اڑنے والی اس پرواز نے اپنا جو ریڈار ہے اس کو آف کر رکھا ہو، اپنے ٹرانسپونڈرز کو آف کر رکھا ہو، جس کی وجہ سے یہ جو فلائٹ ریکارڈ ہے اس کا اویلیبل نہیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ جو بیک چینل رابطے پاکستان کے توسط سے شروع ہوئے تھے وہ اب آگے بڑھ گئے ہیں، اور امریکی حکام کا آنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ مارچ کے آخری ہفتے میں ہونے والے ممکنہ مذاکرات کے لیے کسی کانکریٹ بنیاد کو قائم کیا جا سکے۔ اور پاکستان اس وقت مذاکرات کے حوالے سے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے برطانیہ کے معروف اخبار فائنینشیل ٹائمز کی بھی ایک سٹوری سامنے آئی ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس رپورٹ میں بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں ان مذاکرات کا انعقاد بھی ریجن کے اندر پاکستان کا بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کی ایک واضح علامت ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل ہونے والی ڈیولپمنٹس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹروتھ سوشل پر ایک بیان کو شیئر کیا گیا تھا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اس وقت امریکہ اور ایران میں موجود کسی اہم شخصیات کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور یہ مذاکرات 2 دن سے جاری ہیں، اور ان مذاکرات کی بنیاد کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جو آئل اینڈ گیس انفراسٹرکچر ہے اور بجلی کا جو نظام ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے جو 48 آورز کا الٹیمیٹم دیا تھا اس کو موخر کرتے ہوئے اس الٹیمیٹم کے اندر اضافہ کر دیا اور کہا کہ 5 دن تک یہ مذاکرات کے فائنل آؤٹ کم کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران کے خلاف دیرپا امن کے لیے مذاکرات میں کیا کیا چیز حاصل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات کو طے کیا جائے گا۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک اسرائیلی نژاد جرنلسٹ ہے جو کہ ایکزوس کا
نمائندہ ہے، اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹوں کو شیئر کیا جن کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی کہ اس وقت جو بیک چینل مذاکرات ہوئے ہیں اور ان میں چند تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے اس میں پاکستان نے لیڈ رول پلے کیا ہے، اور اسی پوسٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے جو مختلف آراء ہیں وہ سامنے آئیں، البتہ جو صورتحال تھی اس کی تصدیق حتمی طور پر سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے ان کی تردید ایک جانب کی گئی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی طرف سے، اور ان کے جو پیغامات ہیں جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کیے ہیں ان کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ باقر کالیباف کا یہ کہنا تھا کہ our people demand the complete and humiliating punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and people until this goal is achieved. No negotiations with America have taken place. Fake news is intent to manipulate financial and oil markets and to escape the quagmire of which America and Israel are trapped. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی جو بات چیت ہے وہ نہیں ہوئی، تاہم اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے سامنے آئی ہے، اور ان کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ میسیجز فرام دی US sent via friendly countries to seek talks and end the war were received and answered in the line with Iran's principle. ایرانی ترجمان نے مذاکرات کے حوالے سے تجاویز کے موصول ہونے کی تصدیق کی ہے، اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بگائی جن کا نام ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے جاری کردہ پیغام میں کہ دوست ممالک کی طرف سے یہ تجاویز موصول ہوئی ہیں، اور ان تجاویز کا ایران کے جو موقف ہے اس کے تناظر میں جواب دیا جا رہا ہے۔ تو انفیکٹ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر سامنے آتی ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس مذاکرات میں جو اعلیٰ درجے کی شمولیت ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے تھے عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں امریکہ کے صدر کے خصوصی ایلچی جناب سٹیو وٹکاف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر نے شرکت کی تھی۔ اب جو مذاکرات ممکنہ طور پر مارچ کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اس مذاکرات کے اندر امریکہ کی نمائندگی ان کے نائب صدر وینس کریں گے، جبکہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے باقر کالیباف اور عباس اراغچی ان مذاکرات میں شرکت کریں گے ایران کی طرف سے، اور پاکستان اس سارے عمل کے اندر جو ثالث ہے اس کا کردار ادا کرے گا۔ اس پرسپیکٹو میں آج کے دن کے آغاز پہ جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے وہ پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی کی، اور اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں جو کہ 30 منٹ جاری رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طویل ٹیلی فونک کانورسیشن تھی جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر دونوں وزراء خارجہ نے علاقائی صورتحال اور اس وقت جو کشیدگی موجود ہے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان اس کے تدارک کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور وہ تمام امن تجاویز جو کہ انڈائریکٹلی پاکستان، ترکیہ اور مصر کی طرف سے بھجوائی گئی تھی ایران کو، ان تجاویز کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور حکومت پاکستان کی طرف سے اس جو ٹیلی فون کانورسیشن ہے اس کی حوالے سے تصدیق بھی سامنے آ چکی ہے۔ اب جو فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری دی ہے اس میں اس بات کا
واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ختم کرانے کے لیے مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تقریباً 30 منٹ کی یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ ہوئی تھی، اور اس ٹیلی فون کال کے اندر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن اور اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے متعدد آپشنز کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ جو فائنینشل ٹائمز ہے اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ نے ثالثی کی کوششوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی کال پر تبصرے سے گریز کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بھی خبر کی تصدیق کرنا یا اس کی تردید کرنا مذاکرات کا جو ایک بیک چینل سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس مذاکرات کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریسلی ہی ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں فائنینشل ٹائمز کے مطابق، اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکن آفیشلز کے پاکستان آنے کا امکان پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے ترکی کی انادولو نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک امریکی وفد 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے، اور یہ وزٹ US ایران مذاکرات کی سہولت کے لیے ممکنہ طور پر ہے تاکہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان، ترکی اور مصر اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ابھی اعتماد کی کمی کی وجہ سے بات چیت میں رکاوٹ بھی پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں، کہ فون پر گفتگو ہوئی جو کہ 30 منٹ تک جاری رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیک چینل سفارتکاری ہے اس کو منظم کرنے کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک کانورسیشن کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے بھی ایرانین پریزیڈنٹ جناب مسعود پزشکیان سے فون پر گفتگو کی اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سید عاصم منیر ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے روابط کو استعمال کرتے ہوئے ثالثی میں فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس رپورٹ میں جو ہے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے سینئر پاکستانی حکام اور ایرانی عہدیداروں اور امریکن ایڈمنسٹریشن میں موجود جو اہم افراد ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کے سلسلے میں اب تک 15 تجاویز ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، 15 تجاویز۔ اور اگر آپ غور کریں تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان تجاویز کی موجودگی کا اعتراف کیا تھا، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر امریکہ اور ایران دونوں کا ہی اعتماد موجود ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذاکراتی انیشیٹو میں پاکستان کو سعودی عرب کی بیکنگ بھی حاصل ہے، اور سعودی عرب بھی اس ایشو کو جو ہے نا وہ ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہتا ہے۔